بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ گولڑا شریف سے جو عقائد اہل سنت کا پرچار کیا گیا، اس اعتبار سے آج کچھ باتیں آپ احباب سے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ جل مجدہ الکریم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ پاک پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بھی مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر محنت کر کے اور انتھک محنت کر کے اس عقیدہ اہل سنت کا گولڑا شریف سے پرچار کروایا، اور پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب سے باقاعدہ ملاقاتیں ان کی جاری رہی۔ میں ان سب کا نام نہیں لیتا، اللہ جل مجدہ الکریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں جو گولڑا شریف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس اعتبار سے کچھ باتیں آپ احباب سے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو عقائد جو اہل سنت کے جو وہاں سے بیان کیے گئے، ان کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ اس اعلامیے کا آپ احباب کے گوش گزار کرنا ہے۔ پہلی جو بات جو عقیدہ اہل سنت کے اعتبار سے جو اس وقت لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہے، حضرت ابوبکر الصدیق الاکبر، حضرت ابوبکر صدیق الصدیق الاکبر، یہ جملہ میں نے کیوں کہا اس پر میں آگے گفتگو کروں گا۔ الصدیق الاکبر کا اگرچہ یہ جملہ اہل سنت کے یہاں رائج ہے، کہا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو 2 دفعہ کہا، اس کی وجہ میں آگے بیان کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی بعد از انبیاء افضلیت مطلقہ کا عقیدہ بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو افضلیت مطلقہ بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، یہ افضلیت مطلقہ اہل سنت کے ہاں اہل سنت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ بہت ہی نکھرا، اجلا اور ستھرا عقیدہ ہے۔ ایک بات یہ بیان کی گئی، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ یہ کہا گیا کہ حضرت ابوبکر کا جو لقب ہے الصدیق الاکبر، وہ آپ کی اختصاصی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جو لقب ہے فاروق اعظم، وہ آپ کے اختصاصی شان ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان کا جو لقب ہے، لقب جو اختصاصی ہے ذو النورین، وہ آپ کی اختصاصی شان ہے، اور یوں ہی حضرت مولا کائنات مولا در کرار مولا کل ہے، مولا کائنات ہے، یہ آپ کی اختصاصی شان ہے۔ یہ تمام القابات جو ہیں ان شخصیات کے ساتھ خاص ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو مشاجرات صحابہ کے باب میں جو بات کی گئی، وہ بھی عقیدہ اہل سنت کے بالکل سنہری حروف سے لکھنے کے مترادف ہے، اور بالکل سنہری حروف سے لکھنے لائق ہے کہ مشاجرات صحابہ کے اندر ہم کف لسان کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بشمول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کو جو ہے وہ واجب التعظیم، لازم التعظیم سمجھا جاتا ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ یہ ایک وہ خلاصہ ہے ان باتوں کا کہ جن باتوں کی وجہ سے اس وقت ان لوگوں کی 6 فٹ کی زبانیں کھل رہی ہیں کہ جو لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے، جو یہ درس دیا کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے، پہلی بات کہ جو یہ کہتے تھے کہ عقیدہ افضلیت کے باب کے اندر، جو افضلیت کا جو عقیدہ ہے اس کے باب کے اندر یہ ایک ظنی عقیدہ ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہے افضل مانے، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانے، چاہے آپ مولا کائنات کو مانے، چاہے آپ سیدہ کائنات کو مانے، یعنی وہی افضلیت مطلقہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ سے قبر و حشر میں سوال نہیں ہونا، یہ جملہ بھی کہنے کو ملتا تھا۔ تو جب آپ یہ باتیں اس وقت کرتے تھے، تو اب اگر یہ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر، جو اگرچہ راجح اور صحیح ترین قول کے مطابق اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، اس عقیدے کا اگر وہاں سے پرچار کیا گیا ہے تو آپ کو پریشانی کیوں لگ رہی ہے کہ آپ کے نزدیک تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اگر افضل ان کو مانے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولا کائنات کو افضل مانے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیدہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کو افضل مانے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کی زبانیں اتنی لمبی لمبی کیوں کھل رہی ہیں بھائی؟ آپ کو تو بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک مجھے یہ لگتا ہے، یہ میں اپنا تبصرہ بیان کر رہا ہوں،
کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے لیے ان کا ایک پیمانہ ہے، کہ وہ پیمانہ کیا تھا، وہ پیمانہ جو گولڑا شریف سے بیان ہو گیا، تو اب اس کے بعد جس طرح ہمارے لیے ان کا ایک سلسلہ ہے جو یہ کہا کرتے تھے، کہ ہمارے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ سید تھے، پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب سید تھے، گویا کہ لگتا ہے ایسا ہے، یہ میرا اپنا ایک تبصرہ ہے۔ تو ان کے نزدیک ایک یہ ایسی بات ہے کہ بھائی ایک طرف آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سادات کی تعظیم فرض ہے، ہمیں درس دیتے تھے، ہمیں درس دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کل بھی صحیح العقیدہ سنی صحیح العقیدہ سادات کی تعظیم کرتے تھے، آج بھی کرتے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو اب وہ آپ کی وہ باتیں کہاں گئی؟ وہ جو آپ معذرت کے ساتھ ناراضگی کا اظہار مت کیجیے گا، وہ جو آپ ایک منجن یا ایک چورن بیچتے تھے وہ کہاں گیا؟ کیا اب آپ کو سادات کی تعظیم یاد نہیں آ رہی؟ آپ جو ہے پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی حیا آپ کو اب نہیں آ رہی؟ وہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب نے کیا عقیدہ افضلیت کا بیان کر دیا، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ کیا بیان کر دیا، مشاجرات صحابہ کا صحیح موقف کیا بیان کر دیا، اختصاصی القاب کا صحیح جو اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کیا بیان کر دیا؟ تو اب ان کی سیادت آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ سید ہے، پیر مہدی شاہ صاحب کی اولاد ہے؟ خدا کے لیے امت کے اندر امت یہ دیکھ رہی ہے، امت کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں کہ آپ لوگ صرف سیادت کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، اب آپ کو پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب کی جو سیادت نظر نہیں آ رہی۔ لوگ بالکل آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھ چکے ہیں، آپ اپنی مرضی کے من پسند سادات کو مانتے ہیں جو صحیح اہل سنت کے عقیدے کا پرچار کریں، آپ ان سادات کو ہرگز نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ جو وہ کہا جاتا ہے نا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہ مناطقہ کے ہاں یہ ایک دلالت ہے، یہ دھوئیں کی دلالت جو دلالت غیر لفظی جو ہے، یہ دھوئیں کی دلالت جو آگ پر ہے، تو دور دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پتہ لگ رہا ہے کہ کہیں پر آگ ضرور لگی ہے، اور وہ آگ کیا لگی ہے کہ سرکار سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے عقائد کیا بیان ہو گئے۔ یعنی کہ آج سے پہلے اگر ہم یہ عقائد بیان کرتے تھے تو ہماری سیادت کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، دیگر سادات کرام کی سیادت کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ وہی عقیدے ہیں جو سرکار سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے، لکھے ہوئے ان کی کتابوں کے اندر، اور یہ وہی عقیدے ہیں جو سرکار سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب کے جد امجد اجداد جتنے بھی ہیں ان کی کتب کے اندر یا صدری روایات کے مطابق ان کی جو زندگیوں کے اندر یہ سارے عقیدے موجود ہیں۔ ان عقیدوں کو اگر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تو وہ ہر طرف سے دھواں اٹھتا ہوا اور آگ جلتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اب لوگوں پر یہ بات بالکل عیا ہو چکی ہے، لوگوں پر یہ مسئلہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اصل میں آپ کو پریشانی صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت بیان کیوں ہو گئی، حضرات صحابہ کرام کے مشاجرات کے اندر اہل سنت کا موقف کیوں بیان کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام کو واجب التعظیم یا لائق التعظیم یا ان کو لازم التعظیم کیوں کہہ دیا گیا؟ خدارا لوگ اب آپ سے بالکل واقف ہو چکے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ جو سیادت کا جو سلسلہ جو ایک معذرت کے ساتھ جو ایک سیادت کی جو آپ ڈگڈگی بجاتے تھے، اب وہ آپ کی وہ جو ڈگڈگی ہے اس کی حقیقت لوگوں تک کھل چکی ہے۔ بہرحال بارے دیگر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پاک پروردگار پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کو جو آپ کے شانہ بشانہ رہے، پاک پروردگار ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ جل مجد الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام مع الاکرام۔